الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ احسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کا دین ساری دنیا کے لیے رحمت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ساری دنیا کے لیے رحمت ثابت ہوئی. آپ کی نورانی تعلیمات کی برکت سے دنیا سے تاریکیاں ختم ہوئیں، اندھیرے دور ہوئے اور روشنی پھیلی. اگر ہم چاہیں کہ آج بھی ہم اپنے گھروں کو منور کریں تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی تعلیمات ہی کے ذریعے ہم اپنے گھروں کو روشن کر سکتے ہیں. اگر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نظر انداز کر دیں تو ہمارے گھر تاریکی میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. چاہے آپ کتنی ہی بتیاں لگا لیں، کتنے ہی چراغ روشن کر لیں، لیکن دل کا چراغ جب بجھ جائے تو وہاں اندھیرا اور تاریکی چھا جاتی ہے. اگر جب وہاں نور ہدایت سے گھر محروم ہو تو وہ گھر ضلالت اور کفر کا گہوارہ بن جاتا ہے. ہم کوشش کریں کہ اپنے گھروں کو منور کریں قرآن و سنت کی تعلیمات سے. اپنے گھروں میں چراغ جلائیں قرآن و سنت کا، تاکہ اس کی برکت محسوس کی جا سکے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے ذریعے سے ہمیں کامیابی مل سکے. اس لیے کوشش کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے واقف ہوں. کوشش کیجئے کہ اس کے مطابق زندگی بسر کی جائے. اس کے لیے ہم نے یہ سلسلہ وار پروگرام شروع کیا ہے. بلوغ المرام حدیث کی ایک مشہور کتاب ہے جو کہ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے منتخب کیا. ذخیرہ حدیث سے ان موتیوں کو تلاش کر کے ایک جگہ جمع کی تاکہ اس کے ذریعے سے ہم اپنی زندگیوں کو منور کر سکیں، اپنے گھروں میں چراغ روشن کر سکیں. علامہ ابن حجر عسقلانی جو حدیث کے بہت ہی مشہور عالم دین گزرے ہیں، انہوں نے بڑی جاں فشانی کے ساتھ روز مرہ پیش آنے والے امور، مسائل اور احکام کے متعلق یہ احادیث ایک جگہ جمع کی ہیں. اللہ انہیں اور تمام علماء کرام جنہوں نے دین حق کی شمع فروزاں کرنے میں جو محنت کی ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم خیر سے اپنے لیے سبق حاصل کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو نور سے بھر سکیں. ہم نے کوشش کی کہ اس کتاب کے ابواب کا ترتیب کے ساتھ خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ معلومات آپ تک پہنچائی جا سکیں. ہمارا مقصد قطعاً ہرگز یہ نہیں ہے کہ صرف آپ کے نالج میں اضافہ ہو، صرف آپ کی معلومات بڑھتی جائیں، کیونکہ قرآن اور حدیث انفارمیشن کے لیے نہیں، ہدایت کے لیے، عمل کرنے کے لیے پڑھنے کی ضرورت ہے. تو پڑھیے حدیث کو، سمجھیے حدیث اور زندگی بسر کیجیے حدیث کے مطابق. آج ہمارے سامنے اس اہم کتاب کا جو باب ہے وہ بہت ہی اہم باب ہے اور وہ گھر گھر کی ضرورت ہے. کیا ایسٹ کیا ویسٹ، مشرق اور مغرب میں رہنے والے ہر ایک کی اس میں ضرورت ہے. محسوس کریں اس ضرورت کو. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس سلسلے میں ہماری رہنمائی فرمائی اس کو بھی آپ دیکھیں. یہ اصل میں اولاد کے بارے میں ہے. اولاد کے کئی روپ ہیں اور اس میں یہاں پر جو باب ہمارے سامنے اس وقت ہے وہ الحضانہ، یعنی بچوں کی پرورش، دیکھ بھال اور اس سے متعلقہ امور کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے، اور خاص طور پر جب ماں اور باپ کے درمیان جدائی ہو رہی ہو تو اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوگی. قرآن کریم کی اس سلسلے میں چند آیات آپ ذہن میں رکھیں تاکہ بات کو سمجھنے میں سہولت اور آسانی ہو سکے. اولاد کو قرآن کریم میں بہت اہمیت دی گئی اور اس کو دنیا کی زندگی کی راحت اور اطمینان کا، سکون کا
ایک ذریعہ بتایا گیا. فرمایا گیا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ دولت اور اولاد تمہارے لیے دنیا کی زینت ہے. یعنی اس کے ذریعے سے آدمی اپنے آپ کو بہتر بنا سکتا ہے اور اس کے ذریعے سے سکون اور آرام حاصل کر سکتا ہے. لیکن یہی اولاد اگر اس کی تربیت نہ ہو تو دنیا اور آخرت کی تباہی کا سبب بھی بن سکتی ہے. فرمایا گیا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ یہ تمہارے لیے آزمائش، امتحان اور ٹیسٹ بھی ہو سکتا ہے. یہی اولاد کبھی والدین کو جنت میں لے جانے کا سبب بنے گی، جس کی صحیح تربیت اور تعلیم اس کا انتظام کیا گیا ہو، اور یہی اولاد والدین کے جہنم میں جانے کا بھی سبب بن سکتی ہے اگر ان کی تعلیم اور ان کی تربیت کا صحیح انتظام نہ کیا گیا ہو. اگر والدین اپنی ذمہ داریوں کو پوری طرح سے انجام نہ دیے ہوں تو یہ ان کی تباہی کا سبب بن جائے گی. صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو دنیا سے اس کے اعمال ڈسکنیکٹ کر دیے جاتے ہیں، نہ کوئی چیز فائدہ پہنچاتی ہے نہ کوئی چیز نقصان پہنچاتی ہے. اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، مگر 3 باتیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد بھی اس کے اثرات باقی رہتے ہیں، اس کا فائدہ مرنے کے بعد بھی مرحوم کو پہنچتا رہتا ہے. ان میں سے ایک آپ نے فرمایا او ولد صالح یدعو لہ، ایسی اولاد جو آپ کے لیے دعا کر سکے. یعنی اگر اولاد اس قابل ہو کہ وہ کچھ نیکیاں کرے اور کچھ والدین کے لیے دعا کر سکتی ہو تو مرنے کے بعد بھی وہ ہمارے نامہ اعمال کو بڑھانے کا ذریعہ بن سکتی ہے. اب یہ ہمارا اپنا کام ہے کہ ہم اپنے پیچھے کیسی اولاد چھوڑیں گے، وہ جو ہمیں جنت میں لے جانے کا سبب بنے، وہ جو زندگی میں ہمارے لیے راحت اور آخرت میں ہمارے درجات کی بلندی کا سبب بنے، یا وہ جو دنیا میں بھی اور اس سے زیادہ آخرت میں ہماری ناکامی کا سبب بنے. اس کے لیے اگر ہم یہ چاہیں کہ اولاد ہمارے لیے بہتر ثابت ہو تو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جو موقع ہمیں ملا ہے اولاد کی ایسی تربیت کیجیے کہ وہ ہمارے لیے خیر اور برکت کا سبب بن سکے. اولاد اگر نیک ہوگی تو دنیا میں بھی راحت، کیونکہ وہ نیک ہے، والدین کی اطاعت گزار اور فرما بردار رہے گی، اور جب مر جائیں گے قبر کی راحت کا ذریعہ بنے گی اور آخرت میں ہمارے درجات کی بلندی کا سبب بن جائے گی. اسی لیے قرآن کریم سورہ فرقان میں ایک خاص بات بتائی گئی. سورہ فرقان کی آیت 74 یہ ہر بھائی اور بہن کو یاد ہونا چاہیے، اور آپ اس کا ترجمہ بھی سمجھیں اور اس دعا کو بار بار پڑھتے بھی رہیں. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا اللہ ہمیں اور ہماری فیملی لائف، بیوی اور بچے اس قابل بنا جنہیں دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو سکیں، یعنی اطمینان ملے، سکون ملے، راحت ملے. اور اطمینان اور سکون کرمنل اولاد کو دیکھ کر نہیں ملتا، مجرموں کو دیکھ کر نہیں ملتا، ماں باپ کے نافرمان بچوں کو دیکھ کر نہیں ملتا. اطمینان اور سکون کے لیے اگر اولاد نیک ہوگی تبھی وہ سکون مل سکتا ہے. کبھی ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ بچے ابھی چھوٹے ہوں اور ماں باپ کے درمیان جدائی ہو، تو پھر ایسی صورت میں
بچوں کی تقسیم کیسے کی جائے گی، یہ ایک بہت ہی نازک قسم کا عنوان ہے، مگر اس سے متعلقہ کچھ شرعی ضروری باتیں ہیں جو احادیث میں ہماری رہنمائی کے لیے بتائی گئی۔ ہر بھائی اور بہن کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ اس لیے ہم نے بارہا کہا ہے، طلاق، علیحدگی، سپریشن، ڈیورس، یہ ایک آخری چیز ہے۔ جب آپ یہ محسوس کریں کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، تبھی آپ اس پر عمل کیجیے، ورنہ اگر اسی طرح طلاق کی بات ہو جائے تو اس کی وجہ سے فیملی لائف میں دسیوں مسائل کھڑے ہو جائیں گے، جس کو بعد میں حل کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ اب اس کے اندر یہ جو باب ہے کہ اگر بچے کم عمری میں ہیں یا بعض اوقات بچے بڑے بھی ہو سکتے ہیں، بالغ بچے بھی ہیں، ماں باپ میں لڑائی ہو گئی اور پھر اس کے بعد طلاق کی نوبت آئی، تو بچے چھوٹے ہوں گے تو کون لے گا، بڑے ہوں گے تو کون لے گا، اور پھر ان کی تقسیم کیسے کی جائے گی۔ تو اس کے لیے اصل میں شریعت میں کچھ اصول اور ضابطے بیان کیے گئے، اور وہ اصول بہت ہی غور طلب ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں جو ہدایات دیں، ان میں سے اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے، اگر بچہ بہت چھوٹا ہو تو وہ عام طور پر ماں باپ کے درمیان اگر لڑائی ہو گئی، طلاق کی نوبت آ گئی اور طلاق ہو رہی ہے، تو جو چھوٹا بچہ ہوگا کم عمر، وہ ماں کے ساتھ جائے گا، اور اگر بچے بالغ ہیں یا کم سے کم باشعور ہیں، میچور ہیں، تو ایسی صورت میں ماں اور باپ کے درمیان موازنہ کیا جائے گا۔ بعض اوقات ماں کے لیے بھی جا سکتا ہے، بعض اوقات باپ کو بھی دیا جا سکتا ہے، اور بعض حالات میں قاضی فیصلہ کرے گا کہ یہ بچے کس کے ساتھ جانے چاہیے۔ تو اس سلسلے میں جو غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ بچے ہر صورت میں باپ کا حق ہیں، غلط بات۔ بچے ہر صورت میں ماں کے ساتھ جائیں گے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ احادیث کے اندر جو تشریح اور وضاحت کی گئی، یہ تینوں حالات کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں، بعض اوقات ماں کے ساتھ، بعض اوقات باپ کے ساتھ، بعض اوقات ماں اور باپ دونوں کے ساتھ۔ اس کو حالات کے اوپر دیکھا جائے گا۔ اس کی ہم وضاحت مزید انشاءاللہ کریں گے۔ دیکھتے رہیے پروگرام، ایک مختصر وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ محمد سید الکونین والثقلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں ہوں محمد مقیم فیضی، آپ دیکھ رہے ہیں پیس ٹی وی اردو۔ جہالت، ناانصافی، ظلم، ذات پات، رنگ و نسل، فرقہ پرستی، دہشت گردی آج ساری دنیا کو اپنے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں، اور انسانیت کو تلاش ہے امن کی۔ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام اپنی نوعیت کی پہلی اردو عالمی اسلامی کانفرنس، مختلف مکتبہ فکر کے معتبر علماء کرام، ایک پلیٹ فارم، ایک مقصد، امن کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلانا۔ یہ ایک اتحاد کا دن ہے۔ کاروان امن، ہر پیر سے سنیچر رات 9:30 بجے انڈیا میں اور شام 7 بجے سعودی عربیہ میں، پیس ٹی وی اردو پر۔ ڈائیلاگ، ڈسکشن، ڈبیٹ، ریبٹل، کنکلوژن۔ Eliminate misconceptions about religion. Get enlightened. کراس فائر، کل رات 8:30 بجے انڈیا میں اور شام 6 بجے سعودی عربیہ میں، پیس ٹی وی اردو پر۔ پیس ٹی وی پیش کرتا ہے 30 سے زیادہ علماء کرام، ان کا مقصد اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، چاہے جتنے ناموافق حالات ہوں۔ اسلام ساری دنیا کے اندر امن و چین قائم کرنے کے لیے آیا۔ کانٹوں بھری رہا ہے، یہ پھولوں کی سیج نہیں۔
उनका नजरिया, इंसानों को इंसानों की गुलामी से निकालने वाला दुनिया में वाहिद एक दीन है, दीन इस्लाम। अमीर और गरीब, काला और गोरा, हर एक को बराबर का हक और दर्जा मिलता है। कुरान मजीद सबसे सीधे रास्ते की रहनुमाई करता है, इससे अच्छे रास्ते का कोई तस्वुर नहीं किया जा सकता। उनकी कोशिश सब के सब मिलकर अल्लाह के दीन को, अल्लाह की किताब को मजबूती के साथ थाम लो। समाज के अंदर, माशरे के अंदर अमन लाना चाहते हैं, इंसाफ करना होगा। कुरान के बगैर न इस उम्मत की सरबलंदी है, न इंसानियत का कोई हल है। अमन और इंसानियत को कायम करना। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और मेरे अजीज भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत बरकत आप सब पर हो। अमन और इंसानियत को कायम करना है जिनका मकसद। देखिए राह अमन, अगला प्रोग्राम पीस टीवी उर्दू पर। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन वस्सक़लैन। नाजरीन, हम वक्फे से पहले बता रहे थे कि अगर माँ बाप के दरमियान तफरीक हो रही है, तलाक हो रही है, तो बच्चों के साथ क्या सलूक होगा और बच्चे किस बुनियाद पर तकसीम होंगे। बाज़ हालात में काजी फ़ैसला करेगा कि ये बच्चे किसके साथ जाने चाहिए। तो इस सिलसिले में जो गलतफहमी पाई जाती है कि बच्चे हर सूरत में बाप का हक़ हैं, गलत बात। बच्चे हर सूरत में माँ के साथ जाएंगे, ये भी दुरुस्त नहीं है। अहादीस के अंदर जो तशरीह और वजाहत की गई, ये तीनों हालात के ऊपर डिपेंड करते हैं। बाज़ औक़ात माँ के साथ, बाज़ औक़ात बाप के साथ, बाज़ औक़ात माँ और बाप दोनों के साथ। इसको हालात के ऊपर देखा जाएगा। इससे पहले हमने बताया कि बच्चे एक अल्लाह ताला की तरफ से दी गई नेमत हैं। माँ बाप को चाहिए कि उस नेमत को ज़ाय ना करें, उसकी कदरदानी करें और उसकी कदरदानी करने के लिए अपने रिश्ते को ज़्यादा से ज़्यादा बचाने की कोशिश करें, ताकि ये एक्सट्रीम जो शक्ल है वो पैदा ना होने पाए। और अगर ऐसी पैदा हो जाए और बच्चा छोटा हो, तो काजी ये फ़ैसला कर सकता है कि वो बच्चे माँ के साथ रहेंगे। और अगर बच्चे बाशऊर हैं तो वो हालात पर डिपेंड करता है कि कभी बाप के साथ, कभी माँ के साथ, वो दोनों हैसियतों में तकसीम किए जा सकते हैं। और कभी दोनों के दरमियान, जैसे अगर बेटी है तो वो माँ के साथ जाने की ज़्यादा हकदार होगी, और अगर बेटा हो तो बाप के साथ। और इसके अंदर एक और बात जो रखी गई कि अगर वो माँ को दे दिए जाएं तो मशरूत तरीक़े से भी दिया जा सकता है। मशरूत का मतलब है कि जब तक माँ दोबारा शादी ना करे वो बच्चे उसी के पास रहेंगे, और अगर वो शादी कर लेती है तो फिर बच्चे वापस बाप के पास भी आएंगे। तो गोया इसकी मुख्तलिफ़ शक्लें हुई। इन शक्लों को अच्छी तरह समझें, इसलिए कि ईस्ट और वेस्ट हर जगह ये गलतफहमी पाई जाती है। बहुत सारे मुसलमान भाई और बहनें जो एक बहुत बड़ी तादाद में इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनसे हमारी गुजारिश है कि जज्बाती अंदाज से फ़ैसले ना किया करें। बहुत से उलमाए किराम से भी हमारी दर्दमंदाना रिक्वेस्ट होगी कि वो मसाइल को हल करने में रियलिटी का मुजाहरा करें, शरीयत को भी समझें, हालात को भी समझें, और कोई ऐसा इक़दाम ना करें जो शरई मसाइल में जग हसाई और मजाक का बाइस बने। इसलिए कि शरीयत हर सूरत में बालादस्त ऊंची होनी चाहिए। मेरे और आपके घटिया सलूक और कम फहमी की वजह से आप कोई ऐसा फ़ैसला ना करें जिस पर किसी गैर मुस्लिम को शरीयत के ख़िलाफ़ उंगली उठाने की ज़रूरत पेश आए, या शरीयत को वो बदनाम करें। शरीयत तो हमेशा से ऊंची रही, पाक साफ़ रही, लेकिन मेरे और आपकी कम फहमी ने इस तरह के मौक़े फ़राहम किए। लोगों को बच्चों की तक़सीम के बारे में ज़्यादातर गलतफहमियाँ पाई जाती हैं, वो इसलिए कि वो शरीयत को समझने की कोशिश शायद कम करते हैं। देखिए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी इस तरह के हालात पेश आए, तो आगे चलने से पहले हम यहाँ ये कह सकते हैं कि आदमी चाहे जितनी ही कोशिश करे, कभी ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं कि मियाँ बीवी के अंदर इस तरह की कोई तफरीक हो और उसके बाद उनकी औलाद को तकसीम करने की ज़रूरत पेश आ रही हो। अगरचे कि ये एक तकलीफ़ दे और पेनफुल सिचुएशन होगी, मगर ये कि बाज़ औक़ात ये हो सकता है। और अगर ऐसे हो जाए फिर हमें क्या करना चाहिए। इस सिलसिले में अहादीस में हमारी जो रहनुमाई की गई, एक खातून आपकी खिदमत में आई और उन्होंने अपना जो केस है वो पेश किया। इनके साथ भी यही तलाक़ का मामला था।
ان کی طلاق ہو گئی اور بچہ چھوٹا تھا، تو ایسی صورت میں وہ آئیں اور انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے بچے کو بڑے لاڑ سے پیار سے پالا ہے، دودھ پلایا ہے، اور اب شوہر مجھے طلاق دے چکا ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بچہ مجھ سے لے لیا جائے، تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت احق بہ ما لم تنکحی، اس چھوٹے بچے کو لے جانے کا حق تمہیں زیادہ ملتا ہے، یعنی ماں کو۔ اور اس کے ساتھ آپ نے ایک جملہ کہا جب تک کہ تم شادی نہ کرو، اس لیے کہ اگر تم شادی کریں گی تو پھر وہاں حالات کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا، اور یہ ممکن ہے کہ وہ بچہ باپ کی طرف لوٹا دیا جائے، اس لیے کہ آپ کسی اور کے گھر کی ہو جائیں گی، کوئی اور آدمی آپ کا شوہر بن جائے گا، اور اس کے لیے یہ بچہ کیا ہوگا؟ سوتیلا بچہ ہوگا۔ تو جب وہ اسٹیپ فادر ہوگا تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے بچے کی طرح سے اس کے ساتھ شفقت اور مہربانی کا مظاہرہ کرے، تو اس کا نقصان بچے کو بھی ہو سکتا ہے۔ تو شریعت بچے کو نقصان سے بچانے کے لیے یہ کہہ رہی ہے کہ اگر اس طرح کی طلاق ہو جائے بچہ ماں کو دے دیا جائے گا، چھوٹا اگر ہوگا، اور اس میں شرط یہ رکھی جا سکتی ہے کہ جب تک وہ دوسری شادی نہ کرے۔ اب یہاں ایک اور اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ بچے کو ماں کے حوالے کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس کا ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ ماں بچہ خاص طور پر جب چھوٹا ہو تو وہ جتنی اس کی حفاظت کر سکتی ہے، پرورش کے سلسلے میں جو کچھ اس کے ساتھ بھلائی کر سکتی ہے، باپ کے لیے وہ ممکن نہیں ہے، پریکٹیکل نہیں ہے عام حالات میں کہ باپ جو ہے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے ماں کی طرح کا انتظام کرے۔ ہم خود دیکھ سکتے ہیں، اگر بچے 2-3 بچے ہمارے اپنے ہی ہیں، گھر میں اگر تھوڑی سی گڑبڑ شور شرابہ شروع کریں، تھوڑی دیر کے اندر اندر ہمارا موڈ آف ہو جائے گا، اور تھوڑی دیر کے اندر اندر ہم شاؤٹ کرنا شروع کر دیں گے، جھڑکنا شروع کر دیں گے، غصہ کریں گے، یا زیادہ ہوا تو کوشش کریں گے کہ بچوں کو باہر بھجا دیں۔ یعنی مطلب ہے کہ باپ زیادہ دیر کے لیے بچوں کی اس طرح کی حرکت کو برداشت نہیں کرتا، اور وہی ماں دن بھر بچوں کو سنبھال رہی ہے، اس کے اندر یہ کیفیت نہیں پیدا ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کی طبیعتیں الگ الگ بنائی ہیں۔ ماں کی طبیعت میں جو عاطفیت کا جذبہ ہے، یعنی رحم دلی جو اس کے اندر جذبہ ہے، شفقت اور مہربانی کا، اس کی وجہ سے وہ بچوں کی جو اس طرح کی گڑبڑ ہے اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں، اپنی شفقت کی وجہ سے وہ اس کو برداشت کر لیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی طبیعت کے اندر بھی یہ لچک رکھی ہے۔ اور اگر باپ یہی چیزوں کو دیکھے اور اس کے اندر ایک ریئیکشن کی کیفیت پیدا ہو تو یہ ممکن ہے پیدا ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس میں بھی مصلحت رکھی گئی کہ ایسی حالت میں بچہ جو ہے ماں کے حوالے کر دیا جائے تاکہ وہ اس کی لک آفٹر کرے۔ اس میں دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اگر ماں بچے کی پرورش اور اس کی جو دیکھ بھال کر رہی ہے تو اس کے مکمل اخراجات باپ کے ذمہ ہوں گے۔ طلاق ہو گئی مگر اس کے باوجود اس کے مکمل اخراجات باپ کو ادا کرنے ہوں گے، اور وہ اخراجات اپنی مالی حیثیت کے مطابق، اگر جیسے اس کی تنخواہ ہے، جیسے اس کی آمدنی ہے، اسی کے مطابق وہ اس کو تقسیم کرے گا۔ پھر اس کے بعد اگر بچے سمجھ لیجئے کہ بڑے ہیں، بڑے سے مراد بالکل بالغ نہیں، 7-8 سال جس کو ہم کہتے ہیں شعور کی عمر ہے، بچے اپنی دیکھ بھال کچھ خود کر سکتے ہیں، کھانا پینا، کپڑے بدلنا وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں خود کر سکتے ہیں، تب کیا کیا جائے گا؟ ایسی صورت میں 2 آپشن سامنے آتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اگر ماں اور باپ دونوں طے کر لیتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے دونوں کے درمیان، تو اس کے مطابق فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ دونوں مل کر یہ اگر کہتے ہیں بچے ماں کے ساتھ رہیں گے مثلاً، تو رہ سکتے ہیں، یا ماں یہ کہتی ہے کہ باپ کے ساتھ رہیں تب بھی رہ سکتے ہیں، یہ دونوں کی انڈرسٹینڈنگ کے اوپر بات چلے گی۔ یا کبھی ایسے بھی ممکن ہے کہ صرف ماں کے حوالے کر دیے جائیں۔ یہ بات توجہ سے سنیے، ماں کے حوالے بڑے ہونے کے بعد بھی کیے جا سکتے ہیں۔ جو ہمارے معاشرے میں ہے کہ نہیں ہر صورت میں باپ کے حوالے کیے جائیں گے، غلط بات ہے۔ ماں کے حوالے بھی کیے جا سکتے ہیں اور باپ کے حوالے بھی کیے جا سکتے ہیں۔ یہ آٹومیٹک رائٹ نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر حالات کے اوپر ڈیپینڈ کیا جاتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں دونوں واقعات پیش آئے، ایک مرتبہ ماں کے حوالے کیے گئے اور ایک مرتبہ باپ کے حوالے کیے گئے۔ کب ماں کے حوالے کیے گئے اور کیوں، اور کب باپ کے حوالے کیے گئے اور کیوں، اور موجودہ عالمی قانون اس بارے میں کیا کہتا ہے کہ کس کے حوالے کیے جانے چاہیے۔ اگر شریعت کے اس حکم کو ہم سامنے رکھیں جو احادیث میں ذکر کیا گیا، اور مثلاً
یورپ میں جاری بعض قوانین کو خاص طور پر اس سلسلے میں ماں باپ کی ڈیورس ہونے کے بعد بچوں کا مسئلہ اس کو سامنے رکھا جائے تو اس میں کافی حد تک آپ کو مشابہت دکھائی دے گی. یعنی حدیث کا جو قانون ہے برطانیہ کا قانون آلموسٹ اسی کے ساتھ چل رہا ہے اس مسئلے کے اندر. یہ بڑی حیرت کی بات ہے. اور بعض مسلم ممالک کا جو قانون ہے وہ بھی انہی احادیث کو سامنے رکھ کر بنایا گیا ہے. وہ کیا قانون ہے اس کے لیے ہم انشاءاللہ تعالی آگے اس کی تفصیلات بتانے کی کوشش کریں گے. چونکہ ہمارا وقت ہو رہا ہے اس لیے پروگرام کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں. انتظار کیجئے ہمارے اگلے پروگرام کا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. زکوٰۃ کا ادا کرنا